أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کسی جماعت سے ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ نامرد ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور ان کافروں کے جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تھے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جس وقت شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما کر دیا اور کہا آج تم پر کوئی غالب نہ ہوگا لوگوں میں سے اور میں تمہارا حامی ہوں، کہ جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور بولا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں ایسی چیزیں جو تم نہیں دیکھتے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ اور احکام بندگی میں حج کے احکام کے تحت ابھی ایک نشست باقی ہے، ترجمے وہی آج نہیں ہے تو تفصیل انشاءاللہ جو ہے بعد میں سنیں گے۔ اسی تحت جو ہے آگے بڑھتے ہوئے احکام قربانی سن لیتے ہیں، اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ کل ہم نے ایام تشریق سنے تھے، انشاءاللہ جو ترجمے بھائی آ جائیں گے اس کو کور کر لیں گے جو طریقے حج بتلایا جا رہا تھا۔ تو احکام قربانی اس سے بھی جو ہے واقف ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی نشستوں میں آپ کو بتایا گیا کہ تمام جو حج، جو ایام تشریق، جو قربانی کے جتنے ہیں جو احکام ہیں، یہ تمام کے تمام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے جو ہے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس عاشق کی ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت کو، ان کے اس اعمال کو جو ہے تا قیامت جاری کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی تعلق سے فرماتا ہے قرآن مجید میں، اس کا ترجمہ ہے کہ ابراہیم السلام نے فرمایا کہ یعنی اے میرے رب، مجھ کو ایک نیک فرزند دے، سو ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی۔ سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم نے فرمایا کہ برخوردار، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو بامر الہی یعنی اللہ کے حکم ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولے کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بلا تامل کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے دیکھیں گے۔ غرض دونوں نے خدا کے حکم کو تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کروٹ لٹایا اور چاہتے تھے کہ گلا کاٹ ڈالے۔ اس وقت ہم نے ان کو آواز دی کہ ابراہیم شاباش، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ وہ وقت بھی عجیب تھا، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلا دیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تھا بھی بڑا امتحان، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دے دیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ تو پیچھے آنے والوں کے واسطے اللہ نے یہ بات جاری کر دی اور سلامتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ دیکھ لیجیے یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا جو ہے واقعہ پیش کیا ہے۔ اس کی تفصیل آپ سب جانتے ہیں، اس سے پہلے غالباً
ذی الحجہ کے مہینے میں جو اس کی تفصیل پڑھ کے سنائی بھی گئی تھی، اللہ چاہا تو پھر ان دنوں میں تفصیل سنائی جائے گی وہ واقعے کی۔ تو بہرحال اسی واقعے کے تحت ان دنوں میں حج کے ایام میں جو عید کا دن ہوتا ہے اور اس کے بعد اور جو دن ہوتے ہیں اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قربانی کا حکم دیا ہے۔ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واجب ہے۔ اب کس کے اوپر واجب ہے یہ ضروری ہے دیکھ لیجیے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے اگر موقع نہیں ہے تو قربانی دینا، جو جس کے پاس موقع ہوتا ہے عموماً وہ قربانی دیتا ہے، لیکن اب دیکھیے یہ کس کے اوپر واجب ہے۔ واجب کا جو انکار کرتا ہے، جو نہیں ادا کرتا وہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ بس لکھا ہے کہ ہر مرد و زن صاحب نصاب پر، ہر مرد اور عورت صاحب نصاب پر عید الاضحیٰ یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی صبح سے 12ویں تاریخ کی شام تک بکرا، بکری، مینڈا یا مینڈی، دمبا، کوئی ایک جانور ایک شخص کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صاحب نصاب یعنی جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے، آپ نے صاحب نصاب کی تفصیل سن لی، جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اب اسی شخص کے اوپر جو ہے قربانی بھی واجب ہے۔ جس کے پاس جو ہے اتنا سونا رکھا ہوا ہو، 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی، اور اس کی مقدار جو ڈیڈ پراپرٹی جو پڑی ہوئی ہے اس کی جو رکھا ہوا ہے، اتنی جو اماؤنٹ ہے یا اتنا سونا یا چاندی رکھا ہوا ہے، تو اس شخص کے اوپر جو ہے قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے میرا حالات نہیں، موقع نہیں ہے، اور اس کا جو جمع ہے اس پونجی میں سے جو ہے اسے نکالنا ہے اور جو ہے اس عمل کو جو ہے جاری کرنا ہے، اس عمل کو کرنا ہے۔ تو صاحب نصاب کے اوپر یاد رکھ لیجئے، ہر وہ شخص جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے اسی شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ واجب جو ہے تقریباً فرض ہی کی جو ہے قریب ہوتی ہے۔ تو اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ ہر صاحب نصاب مرد اور عورت پر عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کی تاریخ سے 12 ذی الحجہ کی تاریخ تک 3 دن تک جو ہے وہ ایک بکرا یا بکری، مینڈا یا مینڈی، دمبا، کوئی ایک جانور جو ہے ایک شخص کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اب آگے لکھا ہے، تھوڑے سے احکام پڑھ دیے جاتے ہیں کہ شہر کے رہنے والے نماز عید سے پہلے قربانی ذبح نہ کریں۔ گاؤں کے رہنے والے جہاں نماز عید نہیں ہوتی سورج نکلنے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ تو جہاں پہ نماز عید نہیں ہوتی وہاں پہ جو ہے طلوع کے بعد قربانی دے سکتے ہیں۔ 7 آدمی ایک گائے یا بیل یا اونٹ قربانی کیا جا سکتا ہے۔ 7 آدمی تک ایک گائے یا بیل یا اونٹ قربانی کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے جانوروں میں دمبا 6 مہینے سے زیادہ عمر کا اور بکرا، بکری وغیرہ 1 سال سے زیادہ عمر کا، عموماً بکرا بکری جو دیتے ہیں 1 سال سے زیادہ عمر کا ہونا چاہیے، اور گائے بیل 2 برس سے زیادہ عمر کا، اور اونٹ 5 سال سے زیادہ عمر کا ہونا شرط ہے۔ اس سے کم عمر کا درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے دمبا ہے تو جو ہے 6 مہینے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے کم سے کم، اور بکرا یا بکری ہے تو جو ہے کم سے کم 1 سال کا وہ بکرا ہونا چاہیے یا بکری ہونا چاہیے، اور اگر گائے یا بیل وغیرہ ہے تو کم سے کم 2 سال، اگر اونٹ ہے تو کم سے کم 5 سال۔ اور لکھا ہے کہ لنگڑا، اندھا، بہت دبلا اور تھائی سے زیادہ کان یا دم یا سرین کٹی ہوئے، یعنی جو ہے پاؤں سے زیادہ جو ہے کان کٹا ہوا ہے یا دم کٹی ہوئی ہے، تو جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ خصی یا بغیر سینگ کا یا سینگ شکستہ جانور قربانی کے لیے جائز ہے، اور جس جانور کو پیدائش سے ہی کان یا دم نہ ہو اس کی قربانی بھی درست ہے۔ قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی اپنے دست مبارک سے ذبح فرماتے تھے۔ دوسرے شخص کے ہاتھ سے اپنی جانب سے ذبح کروانا بھی جائز ہے۔ اگر دوسرے شخص کے ہاتھ سے کرا رہے ہیں تو بھی جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ اگر آپ کے نام کی قربانی ہے تو آپ جائز ہے، اب آپ کرنا ہے۔ اگر وہ عورت ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ عورت کے نام کی قربانی دے رہے ہیں، اگر صاحب قربانی عورت ہو تو اس کو اپنی قربانی کا جانور ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا سنت ہے۔ اس کو جو ہے اب آپ ذبح کروا رہے ہیں تو عورت کو جو ہے کہیں سے پردے کے اہتمام کے ساتھ جو ہے دیکھ لا دے کہ اس کا جو ہے جانور ذبح ہو رہا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو ذبح فرمانے لگے تو ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تم کھڑی رہو اور اپنی قربانی کو ذبح ہوتے دیکھو، اس کے خون کا پہلا قطرہ جو نکلے گا اسے تمہارے سب گناہ بخش دی جائیں گے۔ یہ کتنا بڑا یہ عمل ہے، ہمیں جو ہے ایک معمولی سا عمل معلوم ہو رہا ہے، ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت میں جو ہے، لیکن صدقہ اس سنت رسول کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کا، اس کی یاد میں کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کے بھی نام کی قربانی ہو رہی ہے اس کا یہ جانور، اس جانور کا جو قربان کیا جا رہا ہے، خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے جو ہے تمام گناہ جو ہے بخش دیتا ہے۔
اور لکھا ہے کہ جو ہے رات کو قربانی کرنا یا قربانی کے جانور سے قبل ذبح نفع حاصل کرنا، مثلا اس کا دودھ دھونا یا اس پر سوار ہونا یا کوئی چیز اس پر لادنا یا اس کو کرائے پر دینا مکروہ ہے۔ تو جو ہے جو جانور آپ پہلے سے لا کے رکھ لیتے ہیں قربانی کے واسطے، اس کو جو ہے رات کو قربان نہیں کرنا ہے سب سے پہلی بات، اور دوسرا جو ہے اس سے جو ہے کچھ نفع حاصل نہیں کرنا ہے، یعنی آپ جو اس کا دودھ لے رہے ہیں یا دودھ حاصل کر رہے ہیں یا جو ہے اس کے اوپر کچھ وزن رکھ کے جو ہے آپ لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں، یہ جو ہے منع ہے، جیسا کہ مسند امام اعظم وغیرہ میں مذکور ہے۔ جن پر قربانی واجب ہے ان کو چاہیے، جن پر قربانی واجب ہے، اب جو قربانی دینے والا ان کو چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے، جس کسی کے نام کی قربانی دی جا رہی ہے، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جو ہے اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے جب تک کہ قربانی نہ دے دی جائے۔ اور قربانی کی نیت آپ جانتے ہی ہیں، صرف تقسیم گوشت کر دیتا ہوں کیونکہ اس کی پڑھ دیتا ہوں، یہ ایک چیپٹر ختم ہو جائے گا۔ تقسیم گوشت کے تعلق سے لکھا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، دیکھیے ہمارے پاس ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کے حصے کرنا ہے۔ تقسیم گوشت قربانی کے تعلق سے لکھا ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا، احتیاط کے ساتھ دیکھیے، قربانی کے حصے کے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا، ایک حصہ اپنی ذات کے لیے، ایک حصہ دوستوں اور رشتہ داروں کو، ایک حصہ فقراء اور مساکین کو۔ تو جو ہے 3 حصے کرنا ہے، ایک حصہ آپ اپنی ذات کے واسطے رکھ سکتے ہیں، ایک حصہ اپنے دوست احباب رشتہ دار تک پہنچا سکتے ہیں، اور ایک حصہ فقراء مساکین جو واقع میں مستحق ہیں ان تک جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے سارے کا سارا جو ہے اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو اچھا کھا پینے جا رہا ہے، بلکہ ایک پورا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہے ایک انتظام کیا گیا ہے، جو زکوٰۃ ہے، یہ قربانی وغیرہ ہے، قرباؤں تک جو ہے یہ کھانا پینا وغیرہ جو ہے جائے، پیسہ وغیرہ جو ہے ان تک پہنچے، زکوٰۃ وغیرہ کا سسٹم اسی طرح رکھا گیا تھا، اور قربانی بھی جو ہے دوسروں تک جو گوشت وغیرہ جو مہنگی چیز ہوتی ہے نہیں کھا پی سکتے ان تک جو ہے یہ جائے۔ اور لکھا ہے کہ جو ہے اگر 7 آدمی بالاتفاق گائے یا بیل یا اونٹ کی قربانی کرے تو قربانی کے گوشت کو وزن کر کے آپس میں تقسیم کر لینا شرط ہے، کیونکہ اگر کسی شخص کا حصہ کم ہو تو کسی کی بھی قربانی جائز نہ ہوگی۔ یہ بہت اہم ہے، دیکھیے عموماً جو ہے عام طور پہ دوسرے لوگوں کو جو دے جاتے ہیں 7 حصے جو ہے الگ الگ جگہ سے الگ الگ لوگ مل کے جو ہے ایک جگہ پہ کٹوا دیتے ہیں گائے وغیرہ کی، تو اگر بالکل برابر طریقے سے جو ہے کٹ کے جو ہے گوشت جو ہے برابر طریقے سے تقسیم ہونا ہے، اگر کسی کو بھی کم ہو گیا کسی کو زیادہ ہو گیا تو 7 کی قربانی جو ہے وہ رائے گا ہو جائے گی۔ تو اس بات کو جو ہے یاد رکھیں، اگر 7 آدمی سے کم قربانی کریں تو وزن سے تقسیم کرنا شرط نہیں ہے، اگر 7 آدمی سے کم ہو ایک گائے یا بیل کے واسطے تو وہاں پہ جو ہے وزن سے تقسیم کرنا جو ہے شرط نہیں ہے، لیکن اگر 7 آدمی ہو تو برابر وزن کے حساب سے جو ہے تقسیم کرنا ہے، ورنہ کسی کی بھی جو ہے قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ احکام تھے قربانی کے تعلق سے۔ اللہ چاہا تو ابھی وہ حج کی تفصیل باقی ہے، انشاءاللہ اگر ترجمہ میں آ جائے تو آپ راضی ہیں تو سوت ہوگی، آپ راضی ہیں تو جو ہے پورا جانا ہے۔ اب اگر بانٹنا ہے آپ کو جو ہے تقسیم کرنا ہے آپ کے حساب سے تو وہاں پہ جو ہے پورا وزن کے حساب سے آنا ہے، پورے 7 اتفاق سے ہے کہ جو ہے 7 کے ساتھ جو ہے اللہ کے نام پہ جو ہے نکلنا ہے، تو وہاں پہ جو ہے اس جیسے واہ